وہ زندگی کیا زندگی جس میں اللہ کا حکم نہ ہو؟ وہ زندگی کیا زندگی جس میں نبی کا طریقہ نہ ہو؟ کہتے ہیں جب ہم دنیا میں آئے تھے تو سب ہنس رہے تھے، ہم رو رہے تھے۔ آج کوئی مرتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی دودھ والا اس کا انتقال ہو گیا، اور بھائی وہ جو جوتے والا تھا وہ چلا گیا، اور بھائی وہ کپڑے والا تھا وہ چلا گیا، تو مثالیں دیتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ کرے جب ہمارا انتقال ہو تو زبان سے لوگوں کے نکلے ایک اللہ والا دنیا سے چلا گیا، ہماری نسبت اللہ کے ساتھ ہو جائے۔ جی ہاں، فلانے جب تو دنیا میں آیا تھا تو سب ہنس رہے تھے، تو رو رہا تھا، مٹھائیاں بٹ رہی تھی تو رو رہا تھا، خوشیاں منائی جا رہی تھی اور تو رو رہا تھا۔ ایسی زندگی گزار کر جا، ایسی صبح اور ایسی شام گزار کر جا، ایسی رات اور ایسا دن گزار کر جا جب تو دنیا سے جا رہا ہو، زمین تجھے رو رہی ہو، آسمان تجھے رو رہا ہو، غریب تجھے رو رہے ہوں، دوست احباب تجھے رو رہے ہوں، رشتہ دار تجھے رو رہے ہوں، اور رو رو کر کہہ رہے ہوں ایک ہمارا ہمدرد چلا گیا، ایک اللہ والا چلا گیا، ایک دین کی محنت کرنے والا چلا گیا، ایک عبادت کرنے والا چلا گیا، ایک اطاعت کرنے والا چلا گیا۔ وہ زندگی کیا زندگی جس میں اللہ کا حکم نہ ہو؟ وہ زندگی کیا زندگی جس میں نبی کا طریقہ نہ ہو؟ یوں تو جانور بھی جیتے ہیں۔ زندگی وہ ہے جس میں اللہ کا حکم ہو، زندگی وہ ہے جس میں نبی کا طریقہ ہو، زندگی وہ ہے جس میں نماز کا اہتمام ہو، زندگی وہ ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو، زندگی وہ ہے جس میں ماں باپ کی خدمت ہو، زندگی وہ ہے جو نشے سے پاک ہو، برائیوں سے پاک ہو، گناہوں سے پاک ہو، جھوٹ سے پاک ہو، غیبت سے پاک ہو، گالیاں دینے سے پاک ہو۔ زندگی وہ ہے جو زندگی ہمارے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے، اس زندگی کو سامنے رکھ کر چلنا، کہ گناہوں سے بچنا، نافرمانیوں سے بچنا، کیوں مرنا ہے۔ جی ہاں، آدمی کو ہر وقت اپنی آخرت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ دنیا کے اندر چند روز کے لیے آئے ہیں، چند روز میں چلے جانا ہے۔ دنیا کی عیش مختصر، دنیا کی جوانی مختصر، دنیا کا سامان مختصر، دنیا کے مکان آج نئے کل پرانے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ جنت کا محل اللہ نے بنایا، روز روز وہ خوبصورت ہوتا چلا جائے گا۔ جنت کی تمام نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہیں، دنیا کی تمام چیزیں مختصر زمانے کے لیے ہیں، ان قریب فنا ہو جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ یہ زمین ٹوٹے گی، زلزلہ آئے گا، یہ زمین ٹوٹے گی، یہ آسمان ٹوٹے گا، یہ چاند اور سورج ٹوٹے گا، یہ ستارے ٹوٹیں گے، یہ ہواؤں کا نظام ختم ہونے والا ہے، یہ زمین کا نظام ختم ہونے والا ہے، ایک اللہ کی ذات عالی باقی رہنے والی ہے۔ کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہونا ہے۔ تو ہم قیامت کے دن کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ایک ایک پل کا حساب دینا ہے۔ تو چھوٹی سی زندگی ہے اور وہ تیاری کرنی، 50,000 سال کا دن ہوگا۔ ماں نیکی دینے سے انکار کر دے گی، باپ نیکی دینے سے انکار کر دے گا، بہن بھائی بھاگیں گے، بیوی بھاگے، کوئی نیکی نہیں دے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کی جب تک اللہ اجازت نہ دے شفاعت نہیں کرے گا۔ اللہ جب تک اجازت نہ دے، اللہ کا امر آئے گا تو پھر شفاعت بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمارے پاس اپنا عمل تو ہونا چاہیے۔ تو زندگی وہ ہے جس میں اللہ کا حکم ہو، جس میں نبی کا طریقہ ہو۔ زندگی وہ ہے ہمدردی والی، سچائی والی، امانت داری والی، دیانت داری والی، سخاوت اور شجاعت والی، عفت اور پاک دامنی والی۔ ہماری نظریں پاک ہوں، ہمارا دل پاک ہو، ہماری زبان پاک ہو، ہمارے کان پاک ہوں، ہم ان آنکھوں سے حرام نہیں دیکھیں گے، ہم ان کانوں سے حرام نہیں سنیں گے، ہم ان زبانوں سے حرام نہیں بولیں گے، ہم ان ہاتھوں سے حرام کام نہیں کریں گے، ہم ان پیروں سے حرام راستوں پر نہیں چلیں گے۔ دینداری میں کامیابی ہے اور بے دینی میں ناکامی ہے۔ ایک آدمی بادشاہ ہے اور ایک آدمی غلام ہے، تو بادشاہ ہونا عزت کی بات نہیں اور غلام ہونا ذلت کی بات نہیں، بلکہ دیندار ہونا عزت کی بات ہے، بے دین ہونا ذلت کی بات ہے۔ اللہ کے ہاں جو آدمی کی قیمت لگے گی وہ عمل پہ لگے گی۔
پیسوں پہ قیمت نہیں لگتی, مال دولت پر قیمت نہیں. آدمی جو قیمتی ہوتا ہے اچھے کپڑے پہننے سے قیمتی نہیں ہوتا, آدمی اچھے کھانے کھانے سے قیمتی نہیں ہوتا, آدمی اچھے مکان میں رہنے سے قیمتی نہیں ہوتا, آدمی اچھی اچھی گاڑیوں میں گھومنے سے قیمتی نہیں ہوتا, مہنگے مہنگے فرنیچر جس کے کمرے میں گھر میں ہو وہ اس سے قیمتی نہیں ہوتا. آدمی قیمتی ہوتا ہے صفات سے, اچھائیوں سے, خوبیوں سے, اچھے اخلاق سے. تو اللہ کے یہاں قیمت ایمان اور دین پر لگے گی, اعمال اور صفات پر لگے گی, خوبیوں پر لگے گی. آدمی کی قیمت چیزوں پر نہیں لگے گی, اسباب پر نہیں لگے گی. فرعون ہے, بادشاہ ہے, لیکن بے ایمان اور اللہ کی بات نہیں مانی اور نبی کی بات نہیں مانی تو فرعون ہلاک ہوا, برباد ہوا, قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا. نمرود بڑی فوج, بڑی طاقت, بڑی قوت, لیکن اللہ کی بات نہیں مانی, اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی تو نمرود برباد ہوا. نمرود کی فوج کے, اس کی طاقت کے مقابلے میں اللہ مچھر جیسی مخلوق کو لایا ہے, اور مچھر جیسی کمزور مخلوق کے ذریعے سے نمرود کی طاقتور فوج کو اللہ نے نیست و نابود کر دیا. اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا کہ دیکھو یہ ہے بڑی بڑی طاقتیں, اللہ ان طاقتوں کو چور چور کر دے گا. پہلے بھی کیا ہے, اس کے بعد بھی کیا ہے, آج پھر اللہ اسی طاقت اور قدرت کا مالک ہے, وہ آج بھی ایسا ہی کرے گا. یہ دنیا کی ساری باطل طاقتیں اللہ ان کو سب کو توڑ کے رکھے گا, یہ اللہ کی قدرت ہے. تو نمرود کی طاقت کو اللہ نے توڑا, فرعون کی طاقت کو اللہ نے توڑا. شداد, ابو جہل, ابو لہب, قوم سبا, قوم عاد, قوم لوط, قوم ہود, یہ بڑی بڑی قومیں آئی ہیں. قوم نوح, ان کی اکثریت کو اللہ نے توڑا ہے, اور اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا ہے کہ اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت نہیں چلے گی, اللہ کے امر کے سامنے کسی کی نہیں چلے گی. اس لیے محترم بزرگوں, دوستو, میں نے عرض کیا کہ جیسے ہم دنیا کے اندر چیزوں پر اور عہدوں پر اور ڈگریوں پر انسان کی قیمت لگاتے ہیں, نہیں, ایسا نہیں ہے. انسان, اس کی قیمت اللہ کے یہاں اعمال پر, صفات پر, اچھائیوں پر, خوبیوں پر لگتی ہے. جی ہاں, آدمی کا عالی نسب ہونا اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے اسے رحمت سے دور کر دیتا ہے. جی ہاں, عالی نسب ہونا بدعمالیوں کی وجہ سے اسے دور ہو جاتا ہے. اور آدمی کا نسب چاہے ہلکا ہو, لیکن اگر اعمال ہیں, تقوی ہے, تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک شریف وہ ہے جو تقوی والا ہے. جی ہاں, یہ قوم اور برادریاں اللہ نے پہچان کے لیے بنائی ہیں, لیکن اللہ کے نزدیک شریف وہ ہے جو جتنے تقوی والا ہوگا, جتنا دیندار ہوگا. تو میں نے عرض کیا کہ بڑا مالدار ہونا عزت کی بات نہیں, اور غریب ہونا ذلت کی بات نہیں. دیندار ہونا عزت کی بات ہے, بے دین ہونا ذلت کی بات ہے. تو ہم لوگوں کی قیمت دین پر لگائیں, جیسے اللہ نے قیمت دین پر لگائی ہے, تو ہم بھی دین کو سامنے رکھ کر چلیں. ہاں, کہتے ہیں نا کہ بھائی آدمی شادی کرنے کے لیے مال دیکھتا ہے, جمال دیکھتا ہے, جی, اور حسب و نسب دیکھتا ہے, اور دینداری دیکھتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم دینداری دیکھو اور نکاح کر دو. تو ہمارا معیار, عزت کا معیار, اور کہتے ہیں کامیابی کا معیار, اور کہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں قیمت جو لگے گی اس کا معیار دین ہے. تو دینداری میں کامیابی ہے, بے دینی میں ناکامی ہے. جی ہاں, اللہ کے حکموں پر چلیں گے, پیارے نبی کے طریقے پر چلیں گے, اللہ تعالی ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں.